شب برات ایک عظیم بابرکت اور رحمتوں والی رات ہے۔ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہوتی ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، مغفرت اور توجہ بندوں کی طرف ہوتی ہے۔ یہ رات ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں پر نادم ہوں، اللہ کی طرف سچی توبہ کریں اور اپنی آنے والی زندگی کو سنوارنے کا عہد کریں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول رحمت فرماتا ہے اور بے شمار بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک میں مبتلا ہوں، دل میں کینہ رکھتے ہوں، رشتے توڑنے والے ہوں یا والدین کی نافرمانی کرتے ہوں۔ اسی لیے شب برات ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنے، معاف کرنے اور صلح کرنے کا درس دیتی ہے۔ شب برات میں سب سے پہلی عبادت سچی توبہ اور استغفار ہے۔ انسان خطاؤں سے خالی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اس رات دل سے رو رو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور یہ پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ آئندہ ان گناہوں کی طرف واپس نہیں جائیں گے۔ بار بار یہ کلمات پڑھنے چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ استغفار دل کو نرم کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ اس کے بعد شب برات میں نفل نمازوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ کم از کم 2 رکعت نفل توبہ کی نیت سے ادا کریں، پھر 2 رکعت نفل حاجت پڑھیں اور اللہ کے سامنے اپنی تمام حاجات رکھ دیں۔ اس کے علاوہ 8 یا 12 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے ادا کرنا بہت افضل ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنا بہت برکت کا سبب ہے۔ نفل نماز انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ شب برات میں ذکر الہی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ رات ذکر کی رات ہے، اللہ کو یاد کرنے کی رات ہے۔ زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ خاص طور پر یہ ذکر بہت فضیلت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس ذکر کو 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ پڑھنا مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ درود شریف کی کثرت بھی اس رات کی اہم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں اور اگر ہو سکے تو اس سے بھی زیادہ پڑھیں۔ درود شریف اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی شب برات کی بڑی عبادت ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس رات اس کی تلاوت دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ سورۃ الیاسین 3 مرتبہ پڑھنا عام طور پر بزرگان دین سے ثابت ہے۔ پہلی مرتبہ درازی عمر کی نیت سے، دوسری مرتبہ رزق میں برکت کی نیت سے اور تیسری مرتبہ حسن خاتمہ کی نیت سے پڑھنا بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ اگر اتنا نہ ہو سکے تو جتنا قرآن پڑھ سکیں وہی پڑھ لیں۔ شب برات میں کچھ خاص وظائف بھی پڑھے جاتے ہیں۔ مغفرت کے لیے یہ وظیفہ بہت مؤثر ہے، یا غفورو یا رحیم۔ اسے 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ پڑھیں۔ رزق میں برکت کے لیے یہ اسماء پڑھیں، یا رزاقو یا واسعو یا کریم۔ اور اگر زندگی میں مشکلات، پریشانیاں یا دل کی گھٹن ہو تو یہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات مشکلات کو آسان کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس رات دعا کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھیں، دعا ہی اس رات کی اصل روح ہے۔ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، مرحومین کے لیے، بیماروں کے لیے، قرض داروں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ خاص طور پر یہ دعا دل سے مانگیں کہ اے اللہ، اگر ہمارا نام بدبختوں میں لکھا ہے تو مٹا دے اور خوش نصیبوں میں لکھ دے، اور ہمیں اپنی کامل مغفرت عطا فرما۔ شب برات میں ایک بہت اہم عمل یہ بھی ہے کہ ہم دل سے کینہ، بغض اور نفرت نکال دیں۔ جن سے ناراضگی ہے انہیں معاف کر دیں، جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑنے کی نیت کریں، کیونکہ صاف دل کے بغیر اس رات کی مکمل برکت نصیب نہیں ہوتی۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ شب برات صرف جاگنے یا مخصوص اعمال کا نام نہیں، بلکہ اپنی زندگی بدلنے کا موقع ہے۔ اگر اس رات ہم نے سچی توبہ کر لی، نماز سے جڑ گئے، قرآن کو تھام لیا اور گناہوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو یہی شب برات کی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شب برات کی قدر کرنے، اس کی برکتیں سمیٹنے اور اپنی زندگیوں کو درست راستے پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔